ویلکم بیک خواتین و حضرات. ناظرین, سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فرید صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. جی آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ. جی ہاں, اور آج میں زیادہ شکر گزار اس لیے ہوں کہ لوگوں کو اس موقع پہ سچ بتانا چاہیے. اور سچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جیت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. صدقے قربان ونیا لا سڈگا شیخا. اصل میں فرید, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس وقت یہ صورتحال صرف گٹکو کی نہیں ہے. اس وقت ساری قوم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اسی طرح جھومر ڈال رہی ہے. گیلانی صاحب, الیکشن 8 فروری کو ہے, الیکشن ہوگا, رزلٹ آئے گا, جیت کا اعلان ہوگا, پھر گٹکو دھمال ڈالتے ہوئے اچھا بھی لگے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عوام کو اس وقت پتہ چل چکا ہے کہ اصلی جمہوری پارٹی کون سی, اور عوام یہ بھی جانتی ہے کہ سب سے اچھی پرفارمنس کس کی رہی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے اس وقت سب سے آگے جا رہی ہے. گیلانی صاحب, پرفارمنس کہاں ہے پرفارمنس آپ کی؟ دیکھیں, جو آپ کی طرح لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دھند کی وجہ سے ہماری پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو دھند ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے پھیلائی ہوئی, کیونکہ نون لیگ کو معلوم ہے کہ اگر لوگوں کا دھیان پڑ گیا پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کی طرف تو پھر ان کا جیتنا مشکل ہو جائے. اب یہ دیکھیے فرید کہ سب سے زیادہ غریب عوام کو جو سہولیات دی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی دور میں دی گئی ہے. صدقے قربان ونیا, جس میں سب سے بڑھ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اس کے بعد اگر نوکریاں دی گئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے. بے شک. اور پیپلز پارٹی نے اس طرح نوکریاں دی ہے جس طرح مہمان جاتے ہوئے ایک سیانے بچے کو پیسے دیتے. مثال ختم ہے تواڈے تو, ختم ہے مثال. وہ نہیں لے رہا ہوتا مگر زبردستی اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی نے لوگوں کو زبردستی نوکریاں دی. اور تیسری سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا شعور دیا ہے. پیپلز پارٹی نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ اصل ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے, اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے, اصل عوام کی طاقت کسے کہتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بن جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اچھا. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. جس طرح پتی کے بغیر چائے نہیں بن سکتی, جس طرح لیمو کے بغیر شکنجی نہیں بن سکتی, جس طرح کنگھی کے بغیر بال نہیں بن سکتا. صدقے قربان ونیا. یہ آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت ایسے ہی نہیں بن سکتی جیسے غصے کے بغیر منہ نہیں بن سکتا. آپ جس مرضی پارٹی کی حکومت بنا لیں, آپ کی حکومت تیار اسی وقت ہوگی جب آپ اس کے اوپر پیپلز پارٹی نچوڑیں گے. صدقے ونیا. تو گیلانی صاحب, یہ پیپلز پارٹی کو نچوڑے گا کون؟ اقواد موکل. میرا مطلب ہے کہ ایک غائبی ہاتھ آتا ہے اور وہ نچوڑ کے چلا جاتا ہے. مگر گیلانی صاحب, نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت بننی ہی ان کی ہے, اکثریت ان کے پاس ہے. نون سے بنتا ہے نہیں,
کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات اور نون سے آپ انگلش میں بھی بنائیں گے تو نو بنے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ فلاں پارٹی جیتے گی اور فلاں نہیں جیتے گی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو بھی حکومت بنے گی اس کا حصہ ہوگی؟ بھائی ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حکومت بے شک جس مرضی پارٹی کی بنے، اتے تو آکو پیپلز پارٹی نچوڑنی پوسی۔ یہ کیا ہوا؟ اسے سیاست کی پتلی گلی کہتے ہیں۔ سیاست کی پتلی گلی گیلانی صاحب؟ یا بات بھی کر جاؤ اور نکل بھی جاؤ۔ لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہماری پارٹی جیتے گی، ہماری حکومت بنے گی، اس سے میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہتی۔ اور یہی بات جو ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو پولیس نے بدسلوکی کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، ہاں جی، اگر کسی پہ کوئی مقدمہ ہے تو اسے اخلاق کے دائرے میں رہ کے گرفتار کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس طرح دھکم پیل کرنا اور انسلٹ کرنا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ صحیح، میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بہت ہی برا محسوس ہوا ہے ہمیں بھی اور عوام کو بھی۔ جی ہاں، وہ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں جی، اور ایک سینئر پولیٹیشن ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک انتہائی قابل مذمت ہے۔ بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس طرح آپ صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے، اور ہم صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈالیں گے۔ تو کیسے پریشر ڈالیں گے گیلانی صاحب؟ الیکشن کمیشن کی چھت کے اوپر گوگا چڑھا دیں گے، یا الیکشن کمیشن کو سروس اسٹیشن لے جائیں گے جی ہاں، اور پانی والے پائپ کے ساتھ پریشر ڈالیں گے۔ گیلانی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بھائی اور کیا طریقہ ہے پریشر ڈالنے کا؟ اب پورا الیکشن کمیشن پریشر کوکر میں تو آ نہیں سکتا۔ گیلانی صاحب الیکٹیبلز آپ کو ملے نہیں تو آپ نے اپنے سمیت اپنے 3 بیٹے بھی انتخابی میدان میں اتار دیے۔ میرے بھائی یہی تو الیکٹیبلز ہیں۔ آپ کے 3 بچے بھی؟ جی بالکل، آپ کو میں کیا بتاؤں، ابھی دیکھیں الیکشن کتنی دور ہے، جی، مگر اس کے باوجود جب میرے بچوں کے دوست گھر میں فون کرتے ہیں جی ہاں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اسمبلی ممبر علی حیدر صاحب سے بات کروائیں، MNA موسیٰ صاحب سے بات کروائیں، وفاقی وزیر عبدالقادر صاحب سے بات کروائیں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر پلیز پرائم منسٹر گیلانی صاحب سے بات کروائیں۔ قربان بجا۔ گیلانی صاحب اتنی امیدیں ہیں تو اسی کی بس کمی رہ گئی تھی، اس کو بھی کھڑا کروا دیتے۔ دیکھیں اس کو اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ یہ کھڑا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگتا ہے۔ گیلانی صاحب پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو بنیں گے، تو آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ ہمارے بلاول بھٹو ہی ہوں گے۔